حضور امام الذاکرین، عمدۃ الواصلین، برہان الکاملین، غوث زمان قبلہ عالم حضرت سخی زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ یوں آتا ہے کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی حضرت شاہ ہے، اور آپ کے والد ماجد کا نام غلام رسول، حضرت غلام رسول قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے دادا جان کا نام نامی اسم گرامی حضرت ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے دادا جان کا تعلق افغانستان کے اکابرین اولیاء میں سے تھا۔ حضرت خواجہ ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے افغانستان کے اولیاء کرام میں سے اکابرین میں سے تھے، اور آپ نے وہاں سے ہجرت فرمائی اور کوہاٹ کے متصل گاؤں جنگل خیل میں آ کر سکونت پذیر ہوئے، اور بڑی ہی عظمت اور شان اور بزرگی کے مالک تھے اور صاحب کرامات تھے۔ تو آپ کے بیٹے حضرت غلام رسول قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضور حضرت زندہ پیر صاحب کے والد تھے، وہ بھی نہایت ہی بزرگ تھے اور باعمل اور کامل تھے، اکمل تھے، اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے مقتدر اولیاء کرام میں سے تھے۔ حضرت زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ولادت 1912 کو کوہاٹ میں ہوئی۔ آپ کے ایک بھائی کا نام حضرت حسین شاہ تھا اور آپ کا نام حضرت شاہ تھا، المعروف بہی آپ حضرت زندہ پیر صاحب کے نام سے مشہور ہوئے ہیں۔ آپ کا بچپن نہایت ہی پاکیزہ تھا اور بچپن ہی سے تقوی و طہارت کے مالک تھے، ظاہر و باطن ایمان سے لبریز، عین بہی سنت مطہرہ کے مطابق زندگی کو بسر کرنا، نہایت ہی سادگی کے ساتھ، اور اللہ اور اس کے رسول کی معرفت آپ کو بچپن ہی سے حاصل تھی، اور بچپن ہی سے آپ تقوی طہارت کے پابند تھے۔ فرمایا کرتے حضور سخی زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، فرماتے قیامت کے روز ہمارا قافلہ ذکر خدا کی وجہ سے سب سے بڑا ہوگا۔ قیامت کے روز ہمارا قافلہ ذکر کی وجہ سے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے، رسول اللہ کی ذات پر درود شریف پڑھنے کی وجہ سے ہمارا قافلہ سب سے زیادہ بڑا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضور سیدی سخی زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اللہ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے ہیں جنہوں نے ساری زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزاری، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزاری، اور آپ نے جس طرف بھی نگاہ اٹھائی تو جو لوگ ناقص تھے، جو آپ کی بارگاہ میں آتے، ان کو آپ کی نگاہ پر انوار نے، آپ کی نگاہ پاک کی برکت سے اللہ نے ان کو کامل بنا کے رکھ دیا۔ وہ کوئی آتا تو وہ گناہگار آتا، سیاہکار آتا اور دنیا دار آتا، لیکن آپ کی نگاہ کا جب شکار ہوتا، آپ کی نگاہ جب اس پر پڑتی تو وہ دنیا دار اللہ کی بارگاہ میں دن رات کو جھکنے والا بن جاتا، اللہ کی معرفت سے اور رسول اللہ کی محبت سے اس کا قلب جو تھا وہ نور ایمان سے منور اور مطہر ہو جایا کرتا تھا، وہ دنیا کے سے کنارہ کش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہو جاتا۔ اگر کوئی سیاہکار آتا، گناہگار آتا، اپنے گناہوں سے تائب ہو کر شریعت رسول کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر دیتا۔ اگر کوئی غافل آتا تو غفلت کی پٹی کو پاش کر کے، غفلت کی پٹی کو ہٹا کر
اس کا قلب اور اس کی زبان اللہ کا ذکر بلند کرنا شروع کر دیتی. کبھی ذکر بالجار ہوتا اور کبھی ذکر خفی میں اپنا آپ جو ہے وہ بسر کرتا. یہ آپ کی نگاہ کا عالم ہے کہ آج جب آپ وہاں تشریف لے گئے رسول اللہ کے اشارے پر کوہاٹ کے اس جنگل بیابان میں، تو میرے آقا کے اشارے پر جب آپ نے قدم رنجا فرمایا، واحد ایک ہستی تھی یعنی آپ کی ذات، اس کے سوا اور کوئی نہیں تھا. لیکن آج جس طرف بھی نگاہ دوڑائے انسانوں کا تانبا لگا ہوتا ہے، سووں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں نہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں دور و دراز دنیا کے کونے کونے سے، صرف پاکستان کے کونے سے نہیں بلکہ اور بھی جو ممالک ہیں، باہر کے جو دوسرے ممالک ہیں، وہاں سے بھی زائرین دور دراز سے سفر کر کے آپ کی زیارت کے لیے اور آپ کا فیض حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے گئے. اور جو آتا ہے وہ اپنی زبان پر کلمہ توحید کا ذکر کرتا ہوا آتا ہے. یہ آپ کا فیض گوربار ہے، یہ آپ کی روحانی نظر ہے کہ جو آتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہوا آتا ہے. آتا ہے تب بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، جاتا ہے تو تب بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے. آپ نے دنیا کو چھوڑ کر، دنیا کو پشت کر کے، دنیا کے جو ہے طرف جو ہے وہ پشت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اور رسول اللہ کے اشارے پر دنیا کو چھوڑ کر، شہروں کو چھوڑ کر اور جو ہے وہ بستیوں کو چھوڑ کر اور جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ علاقے کو چھوڑ کر اس جنگل بیابان میں فقط رسول اللہ کے اشارے پر آپ تشریف لے گئے. لیکن جس وقت آپ اکیلے تشریف لے گئے تو اس کا صلہ رسول اللہ نے یہ دیا، جدھر میرے مصطفیٰ کا ہاتھ کا اشارہ تھا اللہ نے پوری کائنات کو اس طرف جھکا کے رکھ دیا. اس لیے آج دنیا کائنات میں سب سے بڑا جو عرس ہوتا ہے، سب سے بڑا جو انٹرنیشنل جو ہے وہ عرس ہوتا ہے اور جو ہے وہ منظم طریقے کے ساتھ جس کی جو ہے وہ تقریب سعید ہوتی ہے، وہ واحد امام الذاکرین غوث زمان پاسبان غوثیت حضور قبلہ عالم سیدی و مرشدی حضرت سخی زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہے. بابا جی قاسم موڑوی نے فرمایا تھا آپ میرے آخری خلیفہ ہو، آپ کا فیض بہت زیادہ ہے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ میری تقسیم جو ہوگی، خواجہ قاسم موڑوی آپ تقسیم فرمانے والے گئے. اس لیے آپ نے علامہ ارشد کو فرمایا تھا جس نے آپ کی قبر پر کشف کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا کچھ سلوک کی منزل ہے وہ طے کرنے کے لیے آیا ہوں. فرمایا فقیر قاسم اپنے پاس کچھ نہیں لے کے آیا، اگر میری تقسیم کا ثمر دیکھنا چاہتے ہو کوہاٹ کے جنگل بیابان گمگول شریف میں چلے جاؤ، دیکھنا میری تقسیم کا عالم کیا ہوگا. میں نے تو اپنا سارا فیض 100 سالہ کمائی زہد و تقوی اور اللہ کی معرفت جو حاصل کی تھی خواجہ سخی زندہ پیر صاحب کی گود میں ڈال کر ان کو میں نے کوہاٹ کے اس جنگل بیابان میں تقسیم کے لیے بٹھا دیا ہے، جاؤ ان کی تقسیم میں سے کچھ لے لو. تو جناب بندہ یہاں تو بڑے بڑے آئے اور انہوں نے آزمائش کی، لیکن حضور سخی زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی استقامت پر قربان جائیے. آپ نے دنیا کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھائی. اگر آنکھ کھلتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول، اگر پروان چڑھتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے عشق محبت میں، اور اسی پر ہی آپ کا تقویٰ تھا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ فقیر نے مصلی رسول کی حفاظت کی ہے اور مصلی رسول کے نیچے دنیا مافیہ کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو نہ ہو. تو لہٰذا فقیر کا کام ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی دے اور مصلی پر استقامت کرے. دنیا کائنات کی چیزیں اللہ اس کو عطا فرما دے گا. آپ فرماتے فقیر وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ نہ دنیا دار پر ہوتی ہے نہ دنیا دار کی جیب پر ہوتی ہے. فقیر وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ رسول اللہ کے در پر ہوتی ہے یا اللہ کی ذات پر ہوتی ہے. فقیر وہ ہوتا ہے. آپ کی نگاہ ساری زندگی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے در پر تھی اور آپ نے اس طرح جو ہے وہ وہاں تقویٰ اور استقامت کے ساتھ رہے. جب 1959 میں صدر پاکستان ایوب خان کے دور میں محکمہ اوقاف معرض وجود میں آیا تو کافی آستانوں پر اوقاف کے کرندوں کو بٹھا دیا گیا. اسی ضمن میں جنرل حق نواز
دربار عالیہ گنگوڑ شریف بھیجے گئے اس بنا پر کہ صدر ایوب خان نے ان کو یہ کہا کہ جا کر یہ تحقیق کرو کہ زندہ پیر صاحب کا جو دربار ہے وہ جنگل میں ہے اور وہ دورے پر بھی نہیں جاتے، کسی ملک میں نہیں جاتے اور پاکستان کا دورہ بھی نہیں کرتے، اپنے مریدوں کے پاس بھی وہ نہیں جاتے اور وہ کسی سے کوئی نذرانہ بھی قبول نہیں کرتے، لیکن لنگر کا باقاعدہ اہتمام بر وقت جاری ہے۔ آج یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، آپ نیٹ کو آن کر کے دیکھ سکتے ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آستانہ کوئی اتنا دور نہیں ہے کہ دربار عالیہ کوہاٹ کوئی دور ہو، دوسرے ملک میں ہو، ہمارے ملک میں ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ 5-5 10-10 ہزار بندہ ایک دفعہ بیٹھتا ہے اور وہ لنگر کھاتے ہیں، 5-10 ہزار بندوں کی اور دوسری طرف تیاری کر دی جاتی ہے، ابھی وہ کھا کر نہیں اٹھتے، ادھر والوں کے لیے لنگر کھل جاتا ہے اور ادھر والے نہیں کھا کے اٹھتے، ادھر والوں کے لیے کھل جاتا ہے۔ 8-10 لاکھ بندہ ہوتا ہے زائرین جو عرس پر ہوتے ہیں زیارت کرنے والے۔ اس کے علاوہ بھی دن اور رات میں کوئی ایسا لمحہ خالی نہیں کہ کوئی کہے کہ میں وہاں گیا اور بھوکا آ گیا۔ حضور سخی زندہ پیر صاحب کا یہ فرمان تھا، ہماری حدود میں جو آئے بھوکا نہ جائے، ہماری حدود میں جو آئے بھوکا نہ جائے، اور جو بھی آتا ہے تو وہ جو ہے وہ یعنی پیٹ کو بھی بھر کے جاتا ہے اور دل کو بھی نور ایمان سے بھر کر جاتا ہے۔ زہری بھی جو ہے مالا مال ہوتا ہے، باطنی بھی مالا مال ہوتا ہے۔ آپ کی نگاہ پاک کا یہ عالم ہے۔ تو جس وقت جناب جنرل حق نواز صاحب یہ تحقیق کرنے کے لیے کہ تحقیق کی جائے کہ جب دورے بھی نہیں ہیں اور آستانہ عالیہ پر لنگر کے لیے گلہ بھی نہیں ہے اور دورے بھی نہیں ہیں، اور جا کر تحقیق کی جائے کہ سکہ بنانے والی کوئی مشین تو ان کے پاس نہیں کہ جس کی وجہ سے یہ لنگر اتنا شان و شوکت کے ساتھ بر وقت چلتا ہے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ لنگر کھا کے جاتے ہیں۔ تو جا کر تحقیق کی جائے۔ جنرل حق نواز صاحب انہی الفاظ میں آ کر جو حکومت کا بھیجا ہوا تھا اسی نے آ کر یوں ہی کہا جو اس کو کہا گیا تھا۔ آپ کے پاس کوئی سکہ بنانے والی مشین تو نہیں۔ حضور قبلہ عالم سخی زندہ پیر صاحب اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر تشریف فرما تھے، اور آپ کا یہ معمول ہے، آپ نے جتنا عرصہ کوہاٹ کے اس جنگل میں بسر کیا ہے، آپ جب بھی بیٹھتے تھے، حالانکہ بڑھاپے کا عالم تھا، بزرگ تھے، سفید داڑھی تھی، بڑھاپا تھا، لیکن جب بھی بیٹھتے، جس وقت بھی بیٹھتے، کبھی آپ نے ٹانگیں نہیں پھیلائی، کبھی آپ نے ٹانگیں نہیں پھیلائی، کبھی آپ چار زانو نہیں بیٹھے، کبھی آپ نے گھٹنے اوپر نہیں کیے۔ جب بیٹھتے قاعدے کی صورت میں بیٹھتے، جب بیٹھتے قاعدے کی صورت میں بیٹھتے، اور جب آپ رات کو سونے لگتے تب بھی کسی بندے نے آپ کو زمین پر کمر لگائے ہوئے نہیں دیکھا، کسی نے بھی آپ کو زمین پر کمر لگائے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ جتنا عرصہ کوہاٹ کے اس حدود میں، اس جنگل میں، اس دربار عالیہ میں آپ رہے گئے، تشہد کے اندر بیٹھے گئے، تشہد کے اندر ہی نیند کو پورا کیا، تشہد کے اندر ہی رات کو سوئے۔ ابھی ایسا ہو سکتا ہے؟ جوان بندہ نہیں کر سکتا کہ تشہد میں بیٹھ کر سو جائے، تشہد میں بیٹھ کر سو جائے اور زمین پر کمر نہ لگائے۔ رات کو اگر سونا پڑتا تو تب بھی آپ زمین پر کمر نہ لگاتے، دن کو اگر سونا پڑتا تو آپ زمین پر کمر نہ لگاتے۔ اس کی وجہ پوچھی گئی جناب زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے۔ خدام نے پوچھا، حضرت آپ اگر دن کو آرام کرتے گئے تو پھر تشہد کی حالت میں بیٹھ کر قعدے کی صورت میں آپ آرام کرتے گئے، رات کو بھی آپ قعدے کی صورت میں آرام کرتے گئے، کبھی آپ کو زمین پر لیٹے ہوئے نہیں پایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے آگے سے جملہ ارشاد فرمایا، مجھ سے پوچھنے والوں، جب رسول اللہ نے مجھے اس جنگل کی طرف بھیجا تھا، اس وقت رسول اللہ کی زبان اطہر سے جو الفاظ نکلے تھے وہ یہ تھے کہ زندہ پیر صاحب ادھر جا کر بیٹھ جاؤ۔ رسول اللہ نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا ہے، لیٹنے کا حکم نہیں دیا۔ رسول اللہ نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا ہے، لیٹنے کا حکم نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے رسول اللہ نے بیٹھنے کا حکم دیا تھا، مجھے رسول اللہ نے بیٹھنے کا حکم دیا تھا۔
جیسے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے الہ الدین صابر پیا کلیاری کو لنگر کے اوپر تقسیم کرنے کا حکم دیا، وہ 12 سال تقسیم کرتے رہے، 12 سال تقسیم کرتے رہے۔ اور جب آپ کی والدہ آئی، اپنے بیٹے صابر پیا کلیاری کو دیکھا، جسم دبلا پتلا ہے، رنگ زرد ہے، اور جناب والا والدہ نے دیکھا تو تڑپ کر رہ گئی، جا کر عرض کرنے لگی، اے بھائی فرید، یہ کیا ہوا؟ تو خود تو کھانے کھائے عمدہ قسم کے، میرا بیٹا بھوک کے ساتھ مر گیا، جسم اس کا دبلا پتلا کمزور، میں ایسے چھوڑ کر گئی تھی۔ آپ نے فرمایا بلاؤ الہ الدین صابر پیا کو۔ جب سامنے آئے فرمایا بیٹا کیا کھانا نہیں کھاتے؟ میں نے تو تجھے اس لیے لنگر پر جو ہے مقرر کیا تھا کہ تاکہ تو اچھا خاصا کھائے پیے اور تیرا جسم جو ہے وہ اچھی پرورش پائے، لیکن کیا تو کھاتا نہیں؟ انہوں نے عرض کیا 12 سال، 1 دن بھی نہیں، 2 دن بھی نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال کی بات نہیں ہے۔ الہ الدین صابر پیا کلیاری نے بابا فرید الدین گنج شکر کو عرض کیا، حضرت آپ نے مجھے کھانے کا حکم نہیں فرمایا تھا، تقسیم کرنے کا حکم فرمایا تھا، مجھے کھانے کا حکم نہیں فرمایا تھا، تقسیم کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو فرمایا کیا تم کھاتے نہیں؟ فرمایا ہاں، 12 سال کا عرصہ بیت گیا، آپ کے لنگر سے 1 لقمہ بھی نہیں کھایا، آپ کے لنگر سے 1 لقمہ بھی نہیں کھایا، کیونکہ آپ کی اجازت تو تقسیم کرنے کی تھی، آپ کی اجازت کھانے کی نہیں تھی، اس لیے میں نے نہیں کھایا۔ صابر پیا کلیاری نے اپنے جناب والا کے پیر بابا فرید الدین گنج شکر کی پاسداری کی، زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے فرمان کی پاسداری کرتے ہوئے فرمایا مجھے رسول اللہ نے بیٹھنے کا حکم دیا تھا، لیٹنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ جناب ہم ویسے نہیں نام روشن، آج ہم باتیں کرتے پھرتے گئے کہ جناب جی یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، ہم سے باتیں آتی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں جو اولیاء کی شان میں بکواس کرتے گئے، تبرہ بازی کرتے گئے، ان کو ان کی حالات و زندگیوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، وہ اولیاء اللہ کو نہیں جان سکتے۔ جب وہ اللہ کے دوستوں کو نہیں جان سکتے، جب وہ اللہ کے دوستوں کو نہیں جان سکتے، جو اللہ کے ولیوں پر تبرہ بازی کرتے گئے، وہ اللہ کے دوستوں کو نہیں جان سکتے، تو وہ رسول اللہ کو کیسے جانیں گے؟ تو وہ رسول اللہ کو نہیں جان سکتے تو وہ خدا خدا کرنے والے خدا کی معرفت کو کیسے پہچانیں گے؟ ارے نہیں، ایسے نہیں، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، پر اللہ والے جو ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دربار عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف۔ 12 سال تک نہ کھایا۔ اچھا بیٹا 2 روٹیاں نکال لیا کرو یا 1 روٹی نکال لیا کرو، ٹھیک ہے۔ اب جس وقت پھر 12 سال بیت گئے، والدہ آئی، اس نے دیکھا بیٹے کو، یوں کہ تو پایا، پھر عرض کیا فرید میرے بیٹے کا حال دیکھیے، بلایا الہ الدین صابر پیا کو، پوچھا کیا نہیں کھاتے؟ میں نے تو تجھے یہ کہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا، عرض کیا بابا جان آپ نے 1-2 روٹیاں نکالنے کا حکم دیا تھا، کھانے کا پھر بھی نہیں کہا تھا، کھانے کا پھر بھی نہیں کہا تھا، تو میں اپنی حصے کی روٹیاں نکالتا رہا، لیکن روٹیوں میں سے 1 لقمہ بھی نہیں کھایا۔ اور جب دروازہ کھولا کمرے کا، اندر 12 سال کی روٹیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اپنے حصے کی روٹیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ تو پھر نام تو تھا الہ الدین، لیکن پھر آگے صلہ ملا، میرا بیٹا الہ الدین صابر ہے، میرا بیٹا الہ الدین صابر ہے۔ تو پھر صابر ویسے نہیں ہوگی صابر صابر، پھر ویسے صابر صابر نہیں ہو گئی، پھر ویسے زندہ پیر نہیں ہو گئی، یہ الفاظوں کی پاسداری کرتے گئے اور اس پر عمل کرتے گئے، اس پر استقامت ہوتی ہے، اس پر وہ مضبوطی کے ساتھ ٹھہر جاتے گئے اور اس پر وہ کامل رتبہ پاتے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں ویسے یہ مقام اور مرتبہ نہیں ملتا۔ آپ کہیں گے انہوں نے پھر 12 سال کیا کھایا؟ وہ جنگل میں چلے جاتے جب بھوک ستاتی تھی، کیونکہ جو ذاکر جب ذکر کرتا ہے
تو اتنا ذکر کرتا ہے، کبھی ذکر بالجار ہوتا ہے، کبھی ذکر بالخفی ہوتا ہے، تو ذاکر جو ہوتا ہے اس کی خوراک ذکر بن جایا کرتی ہے، لیکن جب وہ اپنے بشریت کے لبادے کی اس کمزوری کو پورا کرنا چاہتے تھے تو پھر جنگل بیابان میں چلے جاتے، درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر لیا کرتے، درختوں کے پتے کھاتے، لیکن اتنی پاسداری کی، پھر جناب بابا فرید الدین نے آپ کو کلیر بھیج دیا، فرمایا کلیر کا یہ حصہ، یہ کلیر کی ولایت آپ کے لیے ہے۔ بابا فرید الدین کے مرید بھی تھے آپ، اور بابا فرید الدین کے بھانجے بھی آپ تھے، بابا فرید الدین کے خلیفہ بھی آپ تھے، اور آپ کثیر التعداد صاحب کرامت بزرگ تھے، اور جس طرف آپ کی نگاہ اٹھتی تھی، اگر جلالی نگاہ اٹھتی تو آپ کی نگاہ کی کوئی تاب نہ لا سکتا، بلکہ آپ کی نگاہ جب اٹھتی جلالی تو نگاہ سے آگ نکلتی، اور اس آگ سے سامنے والی چیزیں جل کر راکھ ہو جایا کرتی، جل کر راکھ ہو جایا کرتی تھی۔ بابا فرید کی بیٹی کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی، اور والدہ نے زبردستی کی، فرماتے تھے میں شادی کے قابل نہیں، لہٰذا مجھے اسی طرح رہنے دو، مجھے اسی طرح رہنے دو۔ والدہ نے کہا نہ نہ، تکرار کیا، آگے اولاد چلے گی، نسل بڑھے گی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جس وقت نکاح ہوا آپ نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، فرمایا کون ہو؟ اس نے کہا آپ کی زوجہ۔ آپ نے کہا اچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک دل کے اندر دو کی محبت ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک دل کے اندر دو کی محبت ہو، اللہ کی بھی محبت ہو اور تیری بھی محبت ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی نگاہ کی وہ تاب نہ لا سکی، پہلی رات کو ہی جل کر راکھ ہو گئی۔ اللہ کے ولیوں کا یہ جو مقام ہوتا ہے، جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، تو وہ اللہ کے ولی ہے، اللہ کے دوست ہے۔ اللہ ایسے نہیں ان کو مرتبہ اور مقام دیتا، وہ بڑی محنت کرتے ہیں اور وہ بڑا مجاہدہ کرتے ہیں، اور وہ ان کی ہر دل رات اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ الغرض میں عرض کر رہا تھا کہ جنرل حق نواز جب وہاں پہنچا، اس نے صاف کہہ دیا کہ آپ کے پاس میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے حکومت نے بھیجا ہے کہ تحقیق کرو کہ آپ کے پاس سکہ بنانے والی، پیسہ بنانے والی کوئی مشین تو نہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے مسلح پر، فرمایا ہاں 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 جنرل صاحب، واقعہ ہی میرے پاس سکہ بنانے والی مشین ہے، اگر دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں دکھا دوں۔ پھر آپ نے مسلح کا ایک کونا پکڑا، حضور سخی زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مسلح پاک کا ایک کونا مبارک اٹھایا، جنرل صاحب نے نیچے نگاہ دوڑائی، مسلح پاک کے نیچے نگاہ ڈالتے ہوئی جنرل صاحب پر غشی طاری ہو گئی، اسی غشی کی حالت میں اٹھا کر غار مبارک کے اندر لٹا دیے گئے۔ کافی دیر کے بعد جب حالت اعتدال پر آئی، پھر دوبارہ حجرہ مبارک میں بلائے گئے۔ آپ حضور نے فرمایا جنرل صاحب، دنیا مافیا کی دولت جناب رسول اللہ کے مصلی پاک کے نیچے گئے۔ جو فقیر رسول اللہ کے مصلی کی حفاظت کرتا ہے، اس کی فقیری لا محتاج ہوتی ہے، کسی کی محتاج نہیں ہوتی۔ تو فرمایا فقیر کی نظر نہ دنیا دار پر ہوتی ہے، نہ دنیا دار کے ہاتھ پر ہوتی ہے، نہ دنیا دار کی جیب پر ہوتی ہے، فقیر کی نظر تو اللہ اور اس کے رسول کے در پر ہوتی ہے۔ اور جو فقیر مصلی رسول کی حفاظت اور دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ پاک حضور کے مصلی کی برکت سے اس کو بکثرت درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو مالا مال فرما دیتا ہے۔ فرمایا جو تم نے اس مصلی پاک کے کونے کے نیچے ایک کونے کا اٹھایا اور اس کے نیچے جو کچھ دیکھا ہے، فرمایا یہ فقط اس مصلی پر بیٹھ کر رسول اللہ کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کا ثمر ہے، درود و سلام پڑھنے کا ثمر ہے۔ تو یہ جو تم نے دیکھا ہے، اس سے پوچھا گیا، جنرل حق نواز سے پوچھا گیا کہ تم غشی پر چلے گئے، بے ہوش ہو گئے، کیا دیکھا تھا مصلی کے نیچے؟ انہوں نے کہا جب زندہ پیر صاحب نے مصلی اٹھایا، میں نے دیکھا حد نگاہ تک جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے، میں نے دیکھا گاڑیاں کھڑی تھی، نیچے کیا تھی؟ گاڑیاں کھڑی تھی، اور گاڑیوں کی پوری باڈی نوٹوں کے بنڈلوں کے ساتھ بھری ہوئی تھی۔ گاڑیوں کی پوری باڈیاں وہ نوٹوں کے بنڈلوں سے بھری ہوئی تھی، اور اس کے دایاں بایاں میں نے محسوس کیا، گاڑیوں کے دایاں بایاں میں نے محسوس کیا جیسے سونے اور چاندی کی نہریں بہہ رہی ہے۔ اور میں نے جب دیکھا تو مجھ پر یہ حالت طاری ہو گئی، اور میں نے یہ سوچا
کہ حکومت کیا گمان رکھتی ہے، اور ادھر مصلی کے ایک کونے کے نیچے یہ ہے، اگر پورا مصلی اٹھایا جائے تو اس کے نیچے کیا ہوگا۔ بہت اچھا یہ نکتہ مجھ کو مرشد نے بتلایا ہے، درود ان پر جو بھیجے گا مرادیں اس کی پوری ہوں گی، مرادیں اس کی پوری ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، ایک اور بات اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں۔ بنو کے ایک خلیفہ صاحب، بنو کے ایک خلیفہ صاحب وہ آپ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے، حضور بیٹی جوان ہو چکی ہے اور میں غریب آدمی ہوں، اتنا خرچہ نہیں ہے، اتنے اخراجات نہیں ہے کہ بچی کو جو ہے وہ اپنے گھر سے اٹھا سکوں، تو آپ دعا فرما دیجئے۔ حضور سخی زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنے مصلی پر جلوہ گر تھے، قریب ہی ایک تکیہ پڑا ہوا تھا، حضور سخی زندہ پیر صاحب نے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کر آپ نے وہ ہاتھ خلیفہ صاحب کی طرف بڑھایا اور انہوں نے آگے سے دونوں ہاتھ کیے، تو آپ نے زندہ پیر صاحب نے وہ ہاتھ ان کے ہاتھ پر چھوڑ دیا، تو ایک بنڈل تھا، رقم کا ایک بنڈل تھا جو ان کے ہاتھوں میں آیا، جو زندہ پیر صاحب نے ان کو عطا کیا۔ اب ادھر وہ بنڈل ہاتھوں میں تھا تو دل میں خیال آیا، بنو کے خلیفہ صاحب کے دل میں خیال آیا کہ یہ رقم یہ شادی کے اخراجات کے لیے کم ہے، ابھی دل میں خیال تھا، تو وہ رقم وہ بنڈل وہ ہاتھ میں بڑھنا شروع ہو گیا، یعنی وہ بڑھنا شروع ہو گیا، ہاتھ میں وہ رقم بڑھتی جا رہی ہے، ہاتھ کشادہ ہوتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ بنڈل پیسوں والا اتنا بڑھ گیا کہ ہاتھوں میں نہ آ سکا اور وہ ہاتھوں سے چھوٹ گیا اور زمین پر گر گیا۔ جب وہ زمین پر گرا، اتنا بڑا پیسوں کا بنڈل جو بڑھتا جا رہا تھا، حضرت خلیفہ صاحب نے حضور سخی زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی یہ کثرت دیکھی اور یہ جو ہے عطا دیکھی، تو وہ بنڈل چھوڑ کر آپ کی قدموں پر جھک گئے اور سر انور رکھ دیا، اور جب جھکے تو عاجزی کے لیے ہاتھ جوڑ لیے، تو حضور سخی زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دعا کے ساتھ بھی نوازا اور فرمایا جتنی بھی رقم ہے اٹھا کر لے جاؤ، اب تو کافی ہوگی، اب تو کافی ہوگی۔ یعنی نگاہ کی اس پر جو تھوڑی سی رقم تھی وہ اللہ نے اتنی بڑھانا شروع کر دی کہ ہاتھوں میں نہ آئی، وہ زمین پر گر گئی۔ ایک نظر جس پر بھی ڈالی کر دیا کامل اسے، تھا مبارک اور مکمل، کام زندہ پیر تھا حشر تک جاری رہے گا، ان کی تعلیمات سے رک نہیں سکتا یہ فیض عام زندہ پیر کا، مجھ کو آفات زمانہ کا بلا کیا خوف ہے، دافع بلا ہے نام زندہ پیر کا، شرق میں کیا غرب میں کیا ملک عرب میں کیا، جس طرف بھی جا کے دیکھو نام زندہ پیر کا۔ حضور سخی زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کوئی معمولی ہستی نہ ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو فرید کی قدموں سے گزرے وہ جنت میں جائے گا، جو ہمارے جنگل سے گزر جائے گا وہ بھی جنت میں جائے گا، وہ بھی جنگل میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ کی کرامات اتنی کثرت کے ساتھ ہے، اتنی کثرت کے ساتھ ہے کہ آپ کی کرامات وہ ہاتھہ میں نہیں آ سکتی، آپ کی کرامات بیان کرنا ممکن نہیں، یعنی بے شمار کرامات، آپ کے تصرفات بے شمار، آپ کی کرامات بے شمار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، آپ کی کرامات اگر کوئی اپنی زندگی کا کہ حصہ، اپنی زندگی کا ایک حصہ لگا رہے، جو اللہ نے آپ کو کمالات عطا فرمائے، جو محسن خوبیاں عطا فرمائی اور جو کرامات عطا فرمائی، وہ بیان نہیں کر سکتا، وہ بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کا عرس پاک اکتوبر کی 15، 16، 17 تاریخ کو جمعۃ المبارک اور ہفتہ اور اتوار کو کوہاٹ، بنو کوہاٹ میں اس وادی کمگول جس طرف رسول اللہ نے اشارہ فرمایا تھا ایک اشارہ اجمیر کی طرف خواجہ غریب نواز کے لیے، رسول اللہ کا اشارہ ایک اجمیر کی طرف خواجہ غریب نواز کے لیے، دوسرے ہاتھ کا اشارہ وادی کمگول زندہ پیر صاحب کے لیے۔ فرمایا ہر کوئی پیر اپنے مرید کی جگہ کو متعین کرتا ہے، پر میری اور غریب نواز کی جگہ رسول اللہ نے متعین فرمائی۔ ہر کوئی پیر اپنے مرید کو اس علاقے میں بٹھاتا ہے، لیکن مجھے اور خواجہ غریب نواز کو رسول اللہ نے بٹھایا، مجھے اور غریب نواز کو رسول اللہ نے بٹھایا،
تو جب ان کو بھی رسول اللہ نے بٹھایا تو پھر اس آستانے کو آباد بھی تو رسول اللہ نے کیا، ان کو بھی رسول اللہ نے بٹھایا تو پھر اس آستانے کو آباد بھی تو رسول اللہ نے کیا۔ آج جو ہر طرف کلمہ طیبہ کا ورد ہے، اللہ ہو کا ذکر ہے، دنیا کائنات کا کوئی مزاج ایسا نہیں۔ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گندم کاٹنے والے بھی اللہ کا ذکر کریں؟ یہ نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا کہ گندم کاٹنے والے لوگ یا گندم بیجنے والے لوگ وہ اللہ ہو کا ذکر کریں۔ وہاں اس در پر اس جناب اللہ اس وادی کمگول میں 750 ایکڑ جو زمین ہے جو آپ کو اللہ رسول نے عطا فرمائی، جس میں عرس مبارک ہوتا ہے، تو اس جگہ پر جو فصل اگتی، کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ پتھروں کے اندر فصل اگے، پتھر اس طرح زمین پر پڑے ہوئے ہیں جیسے کوئی گندم کے دانے بکھیر دے، اس طرح زمین پر پتھر، مٹی کا نام و نشان تک نہیں، زمین پر چھوٹے بڑے پتھر پڑے ہیں، بس گندم ڈالتے گئے، اللہ ہو کا ذکر ہے، اللہ فصل کو اگاتا ہے، پانی دینے والا اللہ ہو کا ذکر کرتا ہے، گندم کاٹنے والے 50-100 آدمی اللہ ہو کا ذکر اور کلمہ طیبہ کی صدا اونچی آواز سے کرتے ہیں، یہ نہیں کو وہ قلب خفی سے پڑھتے گئے، اونچی آواز سے ذکر ہوتا ہے، گندم کاٹی جاتی ہے، اللہ ہو کا اور کلمے کا ذکر ہے، اور اس کے بعد دانے نکالے جاتے گئے، اللہ ہو کا ذکر ہے، اور پھر دانے پیسے جاتے گئے، اللہ ہو کا ذکر ہے، اور آٹا گوندا جاتا ہے، اور کلمہ طیبہ کا ذکر ہے، پیڑے بنائے جاتے گئے، اللہ ہو کا ذکر، کلمے کا ذکر ہے، روٹیاں پکائی جاتی ہیں، کلمے کا ذکر ہے۔ ایک بندہ نہیں ہے روٹی پکانے والا، آپ خود ہی اندازہ کر لیں، جب 10 ہزار بندہ پری بیٹھنے والی ہو، کھانے والے ہوں، اور 8-9-10 لاکھ بندہ ہو، 8-9-10 لاکھ بندہ ہو، تو پھر وہاں کوئی پیڑا بنانے والا ایک بندہ تو نہیں، آٹا گوندنے والا کوئی ایک بندہ تو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں آٹا گوندنے والے، ہزاروں کی تعداد میں روٹیاں پکانے والے، ہزاروں کی تعداد میں لنگر پکانے والے، لاکھوں کی تعداد میں تقسیم کرنے والے، کھانے کھلانے والے، اور وہ گندم بیجنے سے لے کر کاٹنے تک، کاٹنے سے لے کر آٹا گوندنے تک، آٹا گوندنے سے لے کر تقسیم کرنے تک، تقسیم کرنے سے لے کر کھانے والے تک، ہر طرف ہر بندہ کلمہ شریف کا ذکر کر رہا ہو۔ یہ رسول اللہ کی نگاہ نہیں تو اور کیا، یہ زندہ پیر صاحب کا فیض نہیں تو اور کیا، اللہ والوں کی اور کیا شان ہو سکتی ہے۔ جب وہ گرڈ سے پیچھے سے گرڈ سے بتی آئے تو آگے لائٹیں جلتی ہے، جب آپ وہاں سے بٹن دباتے گئے ذاکرین ہر طرف اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔